2 نمبر عورت کی 9 بڑی نشانیاں۔ اگر کسی عورت میں یہ 9 نشانیاں موجود ہوں تو سمجھ جانا کہ وہ عورت 2 نمبر ہے۔ راز کی باتیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات میں ہر طرح کے لوگ بنائے ہیں۔ ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اچھے اور برے کی تمیز اور اس میں فرق کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے، لیکن ہر جگہ اور ہر قسم کے لوگوں کو ایک نقطۂ نظر ان کا جنسی و جسمانی لحاظ سے اپنا رہن سہن اور تعلقات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ہم چونکہ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور خوبصورت دین ہے جس میں ہر طریقہ کار کو بڑے خوبصورت انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ اسلامی معاشرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے اور جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے مخصوص رشتوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ ہر رشتے کا ایک اپنا احترام اور مقام بھی بتایا گیا ہے اور اس کو نبھانے کے لیے مختلف اصول و ضوابط بھی بتائے گئے ہیں، لیکن اس کے برعکس بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں رشتوں کے تقدس کو مخلوط خاطر نہیں رکھا جاتا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مختلف ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں۔ تو جہاں ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں وہاں معاشرے میں بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جس معاشرے میں اس طرح کی برائیاں جنم لیتی ہیں، اس معاشرے میں نسل کشی اور خاندان کا پھیلاؤ اچھے انداز میں نہیں ہو پاتا اور ان برائیوں اور ناجائز تعلقات کے سبب لوگوں میں بہت سے نقص سامنے آتے ہیں۔ مختلف ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ ہر ملک کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں اور ہر ملک کے حساب سے ان لوگوں کا رہن سہن، ان کے جنسی و جسمانی تعلقات قائم کرنے کا طریقہ کار بھی الگ ہے۔ ہم چونکہ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور خوبصورت دین ہے جس میں ہر طریقہ کار کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے، لیکن اسلامی معاشرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے اور جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے مخصوص رشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہر رشتے کا اپنا احترام اور مقام بھی بتایا گیا ہے اور اس کو نبھانے کے مختلف اصول و ضوابط بھی بتائے گئے ہیں، لیکن اس کے برعکس بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں رشتوں کو تقدس کو مخلوط خاطر نہیں رکھا جاتا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مختلف ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں۔ اب اگر ہمارے اسلامی معاشرے کے حوالے سے بات کی جائے تو اسلام نے ہم بستری کے عمل کو فروغ دینے کے لیے شریعت میں بہت سے اصول و ضوابط کو انسان کی رہنمائی کے لیے بنایا ہے۔ علماء اور فقہاء بھی ان انسانوں کی آسانی کے لیے ان کی مزید وضاحت کی ہے تاکہ جو لوگ لا علمی میں ہیں وہ ان اصول و ضوابط کا علم رکھتے ہوئے اپنے ہم بستری کے عمل کو اور رشتوں کی پاسداری کے عمل کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ اب رشتوں میں بگاڑ اور معاشرے میں خرابی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ معاشرے میں زیادہ تر خرابی رشتوں میں حقوق کی ادائیگی نہ ہونے پر ہوتی ہے۔ مرد اور عورت ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، اگر اس میں حقوق کو ٹھیک طریقے سے ادائیگی نہ ہوتے ہوئے تعلق میں دراڑ آ جائے تو دونوں مرد اور عورت بہت سے ایسے قدم اٹھا جاتے ہیں جو ان کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اب ان میں ایسے کون سے حقوق ہیں جن کی عدم ادائیگی پر رشتے ختم ہو جاتے ہیں؟ تو ان میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کی جنسی خواہشات ان کی مرضی کے مطابق پوری نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور مرد کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں۔ گھریلو لڑائی اور ناچاکی کی وجہ سے اور اپنی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے غلط کام کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں جس میں وہ ناجائز تعلقات قائم کر لیتی ہیں اور بد کردار بنتے ہوئے کسی ایسے مرد کا انتخاب کرتی ہیں جو اس کی جنسی شہوت کو اس کی خواہش کے مطابق ٹھنڈا کر سکے۔ اب چونکہ ہم بستری دنیا کا قدیم ترین اور عالمگیر عمل ہے، اس عمل کو سر انجام دینے کے لیے شریعت نے کچھ تربیت دی ہے اور کچھ اصول و ضوابط بتائے ہیں۔ تو شریعت میں اس عمل کو سر انجام دینے کے لیے کن طریقوں اور اصول و ضوابط کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے اب آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ مردوں کی نسبت عورتوں میں شہوت کا معیار زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کا ہم بستری کو دل بھی زیادہ کرتا ہے اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب شہوت ان پر غالب آ جاتی ہے تو مردوں کے ساتھ ہم بستری کر کے اپنی لذت شہوت کو اپنی خواہش کے مطابق پورا کروا سکیں۔ اس کے برعکس مرد میں چونکہ شہوت کی مقدار کم ہوتی ہے، اس لیے کہ
اس کے باوجود مرد اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے عورت کی لذت شہوت کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، تاہم بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو خود سے ہم بستری کی خواہش نہیں کرتی، کیونکہ اسلام میں عورت پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس کے سبب وہ چاہ کر بھی اپنے خاوند سے ہم بستری کا تقاضا نہیں کرتی، لیکن بہت سی عورتیں ایسی بھی موجود ہیں جو خود سے ہم بستری کا تقاضا کرتی ہیں اور اپنی خواہشات کو پورا کروانے کی ضد بھی کرتی ہیں۔ تو ان کی اس ضد کے پیش نظر مرد بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جن کی شریعت میں اجازت نہیں دیتی۔ اگر ان عورتوں کی اس ضد کو پورا نہ کیا جائے تو وہ مرد سے نفرت کرنے لگتی ہے اور حلال اور جائز رشتوں میں مزہ اپنی خواہش مطابق پورا نہ ہونے پر ناجائز تعلقات قائم کر کے شریعت کے برعکس اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتی ہے، جبکہ حلال اور جائز رشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حلال اور جائز رشتوں میں حقوق کو سر انجام دینے پر ثواب ہے اور ناجائز تعلقات پر گناہ اور سزا کا بھی بتایا گیا ہے۔ ناظرین، شریعت نے عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بہت سے طریقے متعارف کرائے ہیں، لیکن ہر مرد اور عورت اپنی ایک پسند ہوتی ہے۔ کوئی عورت لیٹے ہوئے ہم بستری کرنا پسند کرتی ہے تو کوئی بیٹھے ہوئے، کوئی کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا پسند کرتی ہے تو کوئی گھوڑی بن کر۔ شریعت نے بے شک اس بات کی اجازت دی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ جس طرح مرضی چاہو ہم بستری کر سکتے ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کھیتیاں ہیں اور تم جہاں سے مرضی چاہو اس کو استعمال کرو، لیکن اس راستے سے استعمال کرو جس سے شریعت اجازت دیتی ہے، یعنی کہ عورت کی اگلی شرمگاہ سے ہم بستری کرو اور منبر کے مقام پر ہم بستری نہ کرو، کیونکہ وہ ہم بستری کا محل وقوع نہیں۔ ناظرین، کوئی بھی شخص اتنے شعور کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا کہ اسے ہر کام کا طریقہ کار آتا ہو، اور نہ ہی کوئی شخص اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک طرح سے کوئی کام کو سر انجام دے پائے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے وہ کام کرتا ہے تو اس کام میں اس کو تجربہ ہونے کے سبب وہ اس کو بہتر انداز سے اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے انجام دیتا ہے۔ جس طرح زندگی کے روزمرہ معمول میں بہت سے کام طریقے سے انجام دینے پڑتے ہیں، اسی طرح ہم بستری کے عمل کو بھی ایک خاص طریقے کے تحت سر انجام دیا جاتا ہے۔ اسلامی اصولوں پر اگر اس عمل کو سر انجام دیا جائے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس سے میاں بیوی کے درمیان پیار محبت بھی بڑھتا ہے، کیونکہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان میں حکمت اور انسان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ اگر انسان ان احکامات کو نظر انداز کر دیتا ہے تو پھر اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، ہم بستری کے دوران ہر مرد اور ہر عورت کی ایک بہت سی خواہشات ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی خواہشات کے مطابق عمل کو سر انجام دیا جائے۔ جہاں خواہشات جنم لے رہی ہوتی ہیں وہاں شریعت کی کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جب انسان پر لذت شہوت غالب آتی ہے تو وہ ہم بستری کے دوران بہت سے ایسے کام کرتا ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہوتی، لیکن پیار محبت میں انسان اتنا بہک جاتا ہے کہ اس کے اچھے برے کی تمیز میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے بعد ازاں بہت سے گہرے اثرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ ان کے گہرے اثرات میں عورتوں کا بد چلن اور بدکردار ہونا نمایاں ہوتا ہے۔ اب انسان کے لیے یہ جاننا مشکل ہوتا ہے کہ کون سی عورت بد کردار، بد چلن اور 2 نمبر ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے موضوع کے مطابق آپ کو عورت کی 9 بڑی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن میں عورتوں میں وہ نشانیاں موجود ہوں تو سمجھ جائیں کہ وہ عورتیں اچھے کردار کی مالک نہ ہیں، بد چلن ہیں۔ نمبر 2 نمبر ہیں۔ نمبر 1، وہ عورت کی پہلی نشانی ہے کہ ایسی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دینے کے لیے دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات بنائے گی اور ان کے ساتھ باتیں کرے گی، ان کے ساتھ جنسی جسمانی تعلقات قائم کرے گی۔ جب شوہر ایسی عورت کو غلط کاموں سے منع کرتا ہے تو شوہر کے ساتھ بغاوت پر اترے گی اور طلاق مانگے گی۔ نمبر 2، دوسری نشانی، وہ 2 نمبر عورت بد چلن، بد کردار اور زانی ہوگی۔ زانی عورت کی صحبت میں بیٹھنا، اس کے ساتھ غلط کام کرنا، اس کے ساتھ طرح بناؤ سنگار کرنا، غیر مردوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ان کا مشغلہ ہوگا۔ نمبر 3، تیسری نشانی، 2 نمبر عورت اپنے جسم کی نمائش کرے گی، اپنے جسم کی خوبصورتی کو غلط انداز استعمال کرے گی، غیر مردوں کے سامنے تنگ لباس اور باریک کپڑے پہن کر آئے گی اور ان کو اپنے جسم کی طرف مائل کرے گی۔ نمبر 4،
اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ لائے گی اور ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی اور اگلے ہی دن شوہر سے الگ رہے گی۔ اگر ایک ہفتہ شوہر کے ساتھ رہے گی تو دوسرا پورا ہفتہ وہ اجنبی بن کر اپنے شوہر سے دوری کرے گی۔ نمبر 5، وہ اپنے شوہر کی کمزوریوں کی تحقیق کرے گی اور اپنے شوہر کی کمزوریوں اور بے بسی کو دیکھنے کے لیے تبصرے کرے گی اور اندازہ لگائے گی کہ اس کی حرکات کا اس کے شوہر پر کیسا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 6، وہ عورت خود غرض ہوگی اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے غیر مردوں کو استعمال کرے گی اور ان کے پیسے اور نوکری سے پیار کرے گی اور ضرورت پوری ہونے کے بعد ان سے دوری اختیار کرے گی اور ایسے برتاؤ کرے گی کہ ان سے جانتی تک نہیں۔ نمبر 7، وہ عورت منشیات اور دوسرے نشوں کی عادی ہوگی، نشئی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی خواہش کرے گی اور ان کی صحبت میں خوشی محسوس کرے گی۔ نمبر 8، غیر مردوں کے ساتھ جنسی خواہشات قائم کرے گی اور ان کو ایک مردوں کے ساتھ جسمانی ناجائز تعلقات قائم کرنے میں خوشی محسوس ہوگی۔ نمبر 9، 2 نمبر عورت اپنی جیسی عورت سے حسد کرے گی اور اس سے نفرت کرے گی، ان کو فحاشی کے طعنے دے گی، خود تو غلط کام کرے گی اور غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرے گی لیکن دوسری عورتوں کو اس کاموں میں ٹانگ اڑائے گی۔ یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو، جس میں آپ کو معاشرے میں موجود اچھے برے مرد اور عورت کے بارے میں جانچنے کو ملتا ہے۔ ان عورتوں کے بارے میں بڑی نشانیوں کا بتا دیا گیا ہے، جن میں یہ موجود ہوں وہ بد کردار، بد چلن اور 2 نمبر ہوتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔